حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار یار مزار، وہ بلند مقام و مرتبہ ہستی کہ جن کی شان و عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان بیان کرنا، ان کی شان و عظمت کو سننا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل عمر کی شان بیان کرو۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شانیں ملی ہیں وہ حضور کی وجہ سے تو ملی ہیں۔ حضور کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کی شان کیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سننے کا شوق رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ عمر کی شان بیان کرو، تو جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم کی اتنی بڑی شان ہے کہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے مجھے عمر نوح علیہ السلام چاہیے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی جتنی عمر ہے اتنی عمر لگے گی مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے میں۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی؟ ایک روایت کے مطابق 1400 سال اور ایک روایت کے مطابق 1600 سال، 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ 950 سال تبلیغ کا عرصہ ہے۔ عمر آپ کی ایک روایت کے مطابق 1400 سال اور ایک روایت کے مطابق 1600 سال۔ تو فاروق اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے 1600 سال لگیں گے، وہ بھی فرشتوں کے سردار کو۔ اب جب یہ فاروق اعظم کی یہ شان ہے تو صدیق اکبر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی پڑ جائے تو کتنے ہزار سال لگیں گے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان مقام ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ صدیق، یہ ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام صدیق رکھا، کیونکہ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جھٹلا رہے تھے، اس وقت حضرت ابوبکر حضور کی تصدیق کر رہے تھے کہ حضور حق ہے، حضور سچے ہیں، حضور اللہ پاک کی آخری نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا لقب صدیق رکھا، اور ایک لقب ان کا عتیق بھی ہے۔ عتیق کا مطلب اس بنا پر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور عتیق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جہنم سے آزاد شخص۔ حضور نے فرمایا جس نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے پہلے اسلام کے مبلغ، سب سے پہلے اسلام کے خطیب، اور سب سے پہلے خلیفہ بھی یہی۔ اور یہ ان کو معی الدین بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے مالی جانی طریقے سے دین کی مدد کی، اور سب سے پہلے مسجد بنانے والے بھی یہی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر میں مسجد بنائی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص بھی ہیں، فرشتوں کی گفتگو سننے والے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اگرچہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے، لیکن آپ گفتگو سن رہے ہوتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں حضور کی موجودگی میں امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والے بھی پہلے انسان آپ ہی ہیں۔ حضور کی موجودگی میں 16 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، حالانکہ وہاں پر فاروق اعظم بھی موجود تھے، وہاں پہ مولا علی بھی موجود تھے اور دیگر بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن حضور فرماتے تھے کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی موجودگی میں نمازیں پڑھائیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور جانشین مصطفیٰ ہیں، اور وہ بلند رتبہ صحابی ہیں کہ جن کی شان میں 32 قرآنی آیات نازل ہوئی، 32 آیات آپ کی خاطر نازل ہوئی، اور آپ کی شان میں جو حدیثیں ہیں وہ تو سینکڑوں کے حساب سے ہیں کہ جو آپ کی شان میں جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں۔ اور پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل یعنی پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، اور آپ کی خلافت 2 سال 7 ماہ آپ خلافت پر رونق افروز رہے، اور پھر آپ 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو آپ نے وفات پائی، اور آپ سبز گنبد میں اپنے یار غار
رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں آرام فرما ہے۔ غار میں بھی ساتھ تھے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دائیں طرف بٹھایا کرتے تھے، دائیں طرف آپ کے چلا کرتے تھے۔ تو میدان معاشر میں جب حضور آئیں گے تو حضور فرماتے ہیں میرا دایاں ہاتھ صدیق کے ہاتھ میں ہوگا اور بایاں ہاتھ فاروق کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس طرح سے اپنے دونوں وزیر خاص کا ہاتھ پکڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جھڑمٹ میں میدان معاشر میں آئیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے ابو بکر صدیق کو روز قیامت لائیں گے اور انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں جگہ دیں گے۔ قیامت والے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پروٹوکول ہوگا، آپ کا بڑا استقبال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک شخص داخل ہوگا تو تمام جنت والے اسے پکاریں گے، پکار پکار کر کہیں گے مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے یہاں تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ شخص آپ ہی تو ہو، وہ شخص آپ ہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خوبیاں ہیں خوبیوں کی تعداد 360 ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کے اندر 360 ساری خوبیاں موجود ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اے ابو بکر وہ تم ہو۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جتنی خوبیاں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ ساری خوبیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جمع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میرا ممبر ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام کا ممبر ہوگا اور درمیان میں صدیق اکبر کی کرسی ہوگی، اور لوگ کہیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب اور خلیل کے درمیان جلوہ فرما ہے۔ کہ صدیق کی عظمت کے کیا کہنے کہ وہ اللہ کے حبیب اور اللہ کے خلیل کے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس وہ شخص آئے گا جو میرے بعد ساری امت سے افضل ہے، وہ روز قیامت انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح شفاعت کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کی پیشانی کو چوما اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی بھی ہے، انبیاء کی طرح شفاعت بھی کرے گا۔ کون آئے؟ صدیق اکبر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے بھی لگایا اور ان کی پیشانی کو بھی چوما۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بہت قدر و اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور جو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائے گا اللہ پاک اس پر بھی خصوصی فضل و کرم فرمائے گا، اور جو بھی شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے معمولی سا بھی بغض رکھتا ہوگا وہ تباہ و برباد ہوگا، ہلاک ہوگا، اس پر اللہ کی اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر حضور کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، حضور کے سارے صحابہ کے ساتھ ادب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کسی کے لیے ہلکا جملہ استعمال نہیں کرتے۔ یہ ایک اچھے لوگ ہیں، نفیس لوگ ہیں، نرم دل لوگ ہیں، وہی ایسا کرتے ہیں۔ جو خبیث دل کے لوگ ہوتے ہیں معاذ اللہ، وہ لوگوں کے حوالے سے جملے جو ہیں وہ اچھے استعمال نہیں کرتے، ان پر اللہ رسول کی اور فرشتوں کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ محبت جو ہے یہ محبت بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دل میں صحابہ کی محبت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اولیاء کرام کی محبت ہے۔ یہ یقین جانے اس چیز کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کا کتنا بڑا انعام ہے کہ دل میں اللہ کے مقبول بندوں کی محبت ہونا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا حبیب ہوں،
اور میری محبت کی بنا پر میرے اصحاب اور اہل بیت سے محبت کرو۔ حضور کے صحابہ سے اس لیے محبت کی جائے گی کہ یہ حضور کے ساتھی ہیں، حضور کی اہل بیت سے محبت اس لیے کی جائے گی کہ یہ حضور کی آل اولاد ہے، یہ حضور کا خاندان ہے۔ جس چیز کی حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے تو جب حضور اچھے تو جس چیز کی حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ چیز بھی اچھی۔ تو اس بنا پر ہر صحابی سے محبت اور ہر اہل بیت سے محبت ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں ان کی محبت کا انعام کیا ملتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک گناہ گار شخص رہتا تھا، بارہا اس کو سمجھایا، نصیحتیں کی، لیکن وہ باز نہ آتا، تو ہم نے تنگ آ کر وہ محلہ ہی چھوڑ دیا، وہاں سے گھر بدل لیا اور دور رہ کر رہنا شروع کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس پڑوسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو میرے پاس ایک بڑے لمبے قد آور شخص آیا جس کو دیکھ کر میں ڈر گیا۔ اس نے کہا، میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ چلیے۔ وہ مجھے قبرستان لے گیا اور قبرستان لے جا کر پڑوسی کی قبر کے پاس لے آیا۔ اس نے میرے پڑوسی کی قبر کھود ڈالی۔ جب قبر کھود ڈالی تو کہنے لگا کہ آپ قبر میں دیکھیے۔ تو جب میں نے قبر میں دیکھا تو قبر میں جنت کا باغ، ایک جنتی تخت ہے، اور جس کو میں بڑا گناہ گار سمجھتا تھا، میرا وہ پڑوسی اس جنتی تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں تو تمہیں بڑی نصیحت کرتا تھا کہ گناہ چھوڑ دو، اللہ کی فرما برداری کرو، لیکن تم تو باز نہیں آتے تھے، کون سی ایسی تم نے نیکی کی کہ تمہاری قبر تو جنت کا باغ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک دن نماز پڑھی اور نماز کے بعد میں نے یوں دعا مانگی، اللہم ارضی، اے اللہ راضی ہو جا، ان ابی بکر، ابو بکر سے، و عمر، اور عمر سے، و عثمان و علی سے، اس ابو بکر سے، عمر سے اور عثمان سے، علی سے راضی ہو جا، اور ان کی محبت کی بنا پر ورحمنی، مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ان چاروں یاروں کے صدقے میں مجھ پر رحم کیا اور مجھے بخش دیا۔ کہ انہوں نے واسطہ کیا دیا کہ یا اللہ میرے دل میں ان چاروں کی جو محبت ہے، اس محبت کا واسطہ کہ مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چار یاروں کے صدقے میں مجھ پر رحم کیا اور میری قبر کا عذاب نہ ہوا بلکہ قبر جنت کا باغ بنا دی گئی۔ تو پتہ چلا کہ چار یاروں کی محبت بھی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح تم پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح تم پر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت فرض ہے۔ جو ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی محبت نہ کرے، اللہ پاک نہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ روزے قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا، نہ زکوٰۃ قبول کرے گا، بلکہ قبر ہی سے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ تو ان کی محبت بندے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتی ہے، ان کی محبت بندے کو جنت کے اندر بھی داخل کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو جبرائیل علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میدان معاشر میں جب آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ صدیق تمہارا کوئی حساب نہیں، تم بغیر حساب جنت میں جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی ایسی کی ہے۔ حضور نے فرمایا، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، صدیق کے احسان کا بدلہ قیامت والے دن تو رب ہی چکائے گا۔ تو جیسے میدان معاشر میں آئیں گے، اللہ فرمائے گا صدیق تم جنت میں جاؤ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گے، یا اللہ عز و جل، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھ سے محبت کرنے والے جنت میں نہ چلے جائیں۔ تو آپ اپنے محبت کرنے والوں کو جنت میں بھیجیں گے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ شکر ادا کریں کہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت کا خطبہ پڑھتے ہیں کہ قیامت والے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرنے والوں کو کی سفارش کریں گے، یا اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھ سے محبت کرنے والے جنت میں نہ چلے جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ غار ثور میں بہت سارے معجزات پیش آئے، غار ثور کے اور بھی بہت سے واقعے ہیں۔ ایک واقعہ اس طرح سے بھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق تھوڑا سا غار کے اور اندر جاؤ، تمہیں ایک نہر نظر آئے گی، اس نہر میں سے پانی نوش فرما لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غار کے اور اندر گئے تو ایک نہر جاری تھی، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید،
شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار، آپ نے وہ پانی نوش فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ بڑے حیران تھے کہ غار کے اندر نہر اور پانی بھی اتنا خوشبودار، اتنا میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل ابو بکر تمہیں خوشخبری سناؤں کہ جب تم نے کہا نا کہ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبرائیل جنتی نہر کا رخ غار کی طرف موڑ دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خاطر غار میں جنت کی نہر جاری کر دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے ہاں میری اتنی قدر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اس سے بھی زیادہ قدر ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت والے دن اگر کوئی شخص 70 نبیوں کی نیکیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے، اگر اس کے دل میں تمہارے لیے ذرا سا بھی معمولی سا بھی بغض ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی، عبادت گزار، عابد و زاہد ہو، وہ ایک نبی کی نیکیوں کے برابر نیکیاں نہیں کر سکتا. 70 نبی تو بڑے دور کی بات، لیکن بالفرض حضور فرما رہے ہیں کہ کوئی 70 نبیوں کے برابر نیکیاں لے کر بھی آ جائے، اگر اس کے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بغض ہوا تو وہ نیکیاں اس کو بخشوا نہیں سکے، وہ نیکیاں اس کو جنت میں لے جا نہیں سکیں گی جب تک دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہ ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق کدھر ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مجلس میں موجود تھے. عرض کی یا رسول اللہ میں یہاں حاضر ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ادھر آ جاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا، اپنے کافوری اور نورانی ہونٹوں سے صدیق اکبر کو چوما. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضور کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا، اس وقت حضور کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے. یعنی کہ بے انتہا کی محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے نا. جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملتے وقت آنکھ میں آنسو آئی جاتے ہیں، یہ بھی کہ اظہار محبت ہوتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے گروہ مسلمین، یہ ابو بکر ہیں، یہ مہاجرین کے بھی سردار ہیں، یہ انصار کے بھی سردار ہیں. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے ابو بکر سے بغض رکھا اس پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوگی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ صدیق اکبر سے محبت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ صدیق اکبر کا ادب کرو. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سفر پہ جا رہے تھے، آگے حضور تھے، حضور کے پیچھے میں تھا، میرے پیچھے ابو بکر تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ میں صدیق اکبر کے آگے آگے چل رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دردہ ابو بکر کے آگے چل رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادب سکھا رہے ہیں کہ صدیق اکبر کے آگے نہیں چلنا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کسی کی کیا جرت، کسی کی کیا مجال کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے قدم رکھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے فرمایا نا کہ تم صدیق اکبر کے آگے چل رہے ہو، فرمایا جتنے لوگ گزر چکے ہیں، جتنے موجود ہیں، آنے والے ہیں، کوئی بھی صدیق سے افضل نہیں ہے. انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی افضل ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں پر، اپنے محبت کرنے والوں کی قیامت والے دن جو ہے